بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، درود شریف کے مشاہدات کا ایک سلسلہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہر روز نشر کیا جاتا ہے۔ میرا نام سید قارب منیر عظیمی ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مجھ فقیر سے یہ خدمت لے رہا ہے کہ میں ہر روز درود شریف کی دعوت عام کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ لازمی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری نسلوں کو درود شریف پڑھنے، پڑھانے اور درود شریف کی خدمت کے لیے چن لے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں، یہ بہت سے خادمین درود جو درود شریف کی ویڈیو بناتے ہیں، ایک ویڈیو اتنی آسانی سے نہیں بن جاتی۔ پہلے تھمبنیل بنایا جاتا ہے، پھر ایک علیحدہ سافٹ ویئر پہ جا کے میں ریکارڈنگ کرتا ہوں، پھر اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا کارنر پہ اپنا کائن ماسٹر کا مونوگرام آ رہا ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے، پھر ویڈیو کو کٹ کر کے اس کی سپیس تھوڑی کی جاتی ہے، اس کا میگا بائٹ کم کی جاتے ہیں تاکہ بآسانی اپلوڈ کی جا سکے، پھر اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ ایک ویڈیو پہ لگ جاتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس محنت کا فائدہ اٹھائیں۔ جو خادمین درود بھی درود شریف کی خدمت کے حوالے سے مشاہدات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دھیان سے سنا کریں۔ آپ ان مشاہدات کو سنیں گے، آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جائے گا، درود شریف کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی تسبیح چلنے لگ جائے گی، آپ کی تسبیح چلے گی، آپ درود شریف پڑھیں گے اور محبت سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آپ خود بھی درود شریف کے ان واقعات کو، ان مشاہدات کو بغور سنا کریں، اور اپنے گھر میں معصوم بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نوجوان بچوں کو رات کھانے کے بعد یا رات سونے سے پہلے ان واقعات کو آسان زبان میں سمجھایا کریں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو، ان میں علم بڑھے اور وہ بھی درود شریف پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس حوالے سے ایک گزارش اور بھی ہے، آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے مشاہدات کو ہمارے واٹس ایپ نمبر 0336486830 میں رپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے واٹس ایپ نمبر 0336486830 پر لکھ کر یا وائس نوٹ کی شکل میں اپنے مشاہدات کو ہمیں ضرور بھجوائیں، تاکہ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے ان واقعات کو یوٹیوب پلیٹ فارم کے ذریعے امت محمدیہ تک پہنچا دیں۔ یہ ایک امانت ہے، یہ درود شریف کا حق ہے۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ فرض ہے کہ وہ درود شریف کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے عمل میں اور نیت میں اخلاص پیدا کرے اور ہمیں درود شریف کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اکتوبر 1999 میں سوئی گیس کی پائپ لائن پھٹنے سے ایک قیامت خیز سانحہ پیش آیا۔
مورخہ 25 اکتوبر 1999 یعنی 1999 میں روزنامہ جنگ لاہور کی ایک خبر کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب سوئی گیس کی پائپ لائن مرمت کے دوران زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی۔ ارد گرد کا پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس وقت محکمہ سوئی گیس کے 7 ملازم اس پائپ لائن کی مرمت کرنے میں مصروف تھے جو دھماکے کے بعد آگ کے شعلوں کی لپٹ میں آ گئے، جن میں سے 6 ملازم آگ سے بری طرح جھلس کے ہلاک ہو گئے۔ معذرت خواہوں، میری طبیعت ذرا ناساز ہے، تو میں عرض کر رہا تھا 6 ملازم ایسے تھے جو پائپ لائن پھٹنے سے آگ سے بری طرح جھلس کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 7واں ملازم جس کا نام محمد ذوالفقار تھا درود پاک کا ورد کرتا ہوا آگ سے بآسانی معجزتاً نکل آیا اور آگ کے شعلوں کے اثر سے وہ محفوظ رہا۔ یہ ملازم ویلڈنگ سپروائزر محمد ذوالفقار تھا، جس نے روزنامہ جنگ کے نمائندے کو بتایا تھا کہ وہ ٹرمینل پر کام کر رہا تھا تو اچانک زوردار دھماکے کے فوراً بعد آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے سینکڑوں فٹ بلند ہونے لگے اور ارد گرد کا پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ محمد ذوالفقار صاحب نے یہ بتایا کہ جو ہی دھماکہ ہوا میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آگ کے شعلوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میرے ساتھی تو آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے، لیکن بحکم الہی میں درود پاک کی برکت سے آگ کے شعلوں کے اثر سے محفوظ رہا۔ 12 گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ محمد ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ واقعی درود پاک پڑھنے والے لوگ دنیا اور آخرت کے تمام مصائب اور تکالیف سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، میری قابل عزت بیٹیوں، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ درود شریف کی برکت سے پورا علاقہ جو جل گیا، 6 ملازمین جل کے جھلس کر مر گئے، ایک بندہ تھا جس نے دھماکے کی آواز سنی اور درود شریف پڑھنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے وہ بندہ محمد ذوالفقار صحیح و سلامت آگ سے نکل آیا۔ درود شریف آپ پڑھیں تو صحیح، آپ درود شریف سے جڑ کر تو دیکھیں، درود شریف آپ کو کیا رنگ لگاتا ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے، وہ کس رنگ میں ہمیں درود شریف کا فیض عطا کر دیں۔ اللہ والو، آپ درود شریف پڑھیں تو صحیح، درود شریف کی عادت تو بنائیں، روزانہ ایک تسبیح 313 بار، 500 بار، 1000 بار۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ارے اللہ والو، درود شریف پڑھو جس طرح وہ نوجوان آگ سے بچ کر نکل آیا، جس طرح محمد ذوالفقار صاحب آگ سے بچ کر نکل آئے۔ کیا معلوم کہ ہم بھی اپنی پریشانیوں سے کب کیسے درود شریف کی برکت سے نکل جائیں۔ اس لیے درود شریف پڑھیں، ضرور پڑھیں اور درود شریف سے جڑ کر رہیں۔
درود شریف اپنے پڑھنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خود بھی درود شریف پڑھیں، دوسروں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت و تبلیغ دیں۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔